السلام علیکم فرینڈز، اردو سٹوریز میں خوش آمدید۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی کہانی آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ میرا نام ثنا ہے۔ میری ماں نے میری پرورش بہت ہی لاڈ پیار سے کی تھی۔ میری عمر 10 سال کے قریب تھی۔ میرے باپ کا سایہ جب میرے سر سے اٹھ چکا تھا۔ میری اماں نے ہماری پرورش بہت ہی مشکل سے کی۔ خود کو مشکل میں ڈال کر انہوں نے کبھی بھی ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہونے دیا کہ ابو کی پینشن سے گھر کا گزر بسر چل رہا تھا، لیکن میری اماں کے چہرے پر کبھی بھی بے سکونی نظر نہیں آئی تھی۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور ہمارا ایک ہی بھائی تھا۔ ہماری اماں ہماری پڑھائی کے معاملے میں بہت ہی زیادہ سخت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہم پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں تاکہ آنے والے وقت میں ہم اچھا گزر بسر کر سکیں۔ میری بہن نے پہلے تو پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جب اماں نے اس کا انکار سنا اور اسے کہا کہ اگر تم نے نہیں پڑھنا تو تم شادی کر لو تاکہ میرے سر سے کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے، لیکن میری بہن شادی کے حق میں نہیں تھی، اس لیے اس نے شادی سے انکار کر دیا اور پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کر دیا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں لائق تصور کی جاتی تھی۔ میں نے ایف اے میں بہت ہی اچھے نمبر لیے تھے۔ میری ماں کا سر فخر سے بلند ہو چکا تھا۔ میری ایک کالج میں دوست تھی جس کا نام فروا تھا۔ فروا ویسے تو بہت ہی زیادہ اچھی لڑکی تھی۔ وہ امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا رہن سہن سب سے مختلف تھا۔ جب وہ کسی سے بات کرتی ایسا لگتا تھا جیسے اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ میرے لیے نئے نئے تحائف لے کر آتی تھی، لیکن میں اسے لینے سے انکار کر دیتی تھی، کیونکہ اگر میری ماں کو پتہ چل جاتا تو شاید بہت ہی ناراض ہو جاتی۔ ایک دن وہ میرے لیے بہت ہی خوبصورت جوڑا لے کر آئی، جسے میں نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے اسے نہ رکھا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ میں نے زبردستی وہ سوٹ لے لیا۔ اس نے وہ سوٹ میرے بیگ میں ڈال دیا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی، میں اپنی اماں سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا میری امی مجھے ڈانٹیں گی۔ میں نے جاتے ہی امی کو سب کچھ بتا دیا۔ امی کہنے لگی، آج تو تم نے لے لیا ہے، لیکن آگے سے خیال رکھنا۔ میں فروا سے دوستی ختم نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ وہ اتنی خوبصورت باتیں کرتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے سنتی رہوں۔ میری بڑی بہن کی پڑھائی ختم ہو چکی تھی۔ امی نے فوراً ہی اس کے لیے اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی بہن کی شادی کے دن قریب آئے، میں نے فروا کو بھی اپنی بہن کی شادی پر آنے کے لیے دعوت دی۔ اس نے میری دعوت کو قبول کر لیا اور میری بہن کی شادی پر آ گئی، لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ یہاں پر آ کر خوش نہیں ہے، کیونکہ ہمارا گھر شاید ان کے گھر کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹا تھا۔ میری بہن رخصت ہو کر اپنے سسرال جا چکی تھی۔ میرا دل عجیب سی ہلچل کا شکار ہو رہا تھا۔ شاید یہ اسی کی وجہ سے تھا کیونکہ میری بہن مجھ سے دور ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے دل کو بہلانے کے لیے چھت پر جانا چاہا۔ جیسے ہی میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مجھے ایسا لگا کہ کوئی مجھے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے والوں کی چھت پر ایک لڑکا مجھے بہت ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے وہ لڑکا مجھے کب سے دیکھ رہا تھا۔ میں فوراً ہی نیچے واپس آ گئی، لیکن شاید اپنی نظریں میں وہیں بھول آئی تھی۔ اب جب بھی میں کالج کے لیے جاتی، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی شخص میرا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔
پھر ایک دن وہی لڑکا ہمارے کالج کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کا یوں کہنا ذرا بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میرے ساتھ میری دوست فروا بھی موجود تھی۔ میری دوست نے اس لڑکی کی حمایت کرنا شروع کر دی اور کہنے لگی وہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے، تمہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پھر وہی لڑکا جس کا نام سلام تھا ہمارے گھر آنے لگا۔ اس نے میرے بھائی سے دوستی کر لی تھی۔ وہ بہت ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میری ماں کو وہ لڑکا بہت ہی زیادہ پسند آ گیا۔ اب میری امی ہر وقت اس کی تعریفیں کرتی رہتی تھی۔ میں بھی اسلام کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ میرا دھیان پڑھائی کی طرف سے ہٹ چکا تھا۔ اب ہر وقت میں اسلام کے بارے میں سوچتی رہتی۔ اماں کو اس بات کی خبر ہو چکی تھی۔ نہ جانے میری ماں میرا چہرہ کیسے پڑھ لیتی تھی۔ میں نے اسلام کو کہہ دیا تھا کہ اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیج دے، نہیں تو مجھے بھول جائے۔ اس نے کہا کہ کچھ ہی دنوں تک اپنی ماں کو میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ اگلے دن جیسے ہی میں کالج گئی تو میری دوست فروا آج کالج نہیں آئی تھی۔ نہ جانے اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ کیوں کالج سے آج اس نے آف لی تھی۔ کالج سے چھٹی ہوتے ہی میں فروا کے گھر چلی گئی۔ میرے اوپر قیامت ٹوٹ چکی تھی جب مجھے فروا نے بتایا کہ اسلام مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف میرا ہے۔ اس کے یہ الفاظ میرے اوپر ہتھوڑے کی طرح وار کر رہے تھے۔ میں اب جس کے ہر وقت گیت گایا کرتی تھی وہ شخص اب کسی اور کی محبت کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ میں روتے ہوئے بہت ہی برے حال میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ میرا محبت سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اپنی دوست پر یقین کرنا چاہیے یا پھر اپنی محبت پر، لیکن میری اور فروا کی دوستی میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا، کیونکہ میرے ساتھ بے وفائی میری ہی محبت نے کی تھی۔ اس میں فروا کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے فروا کی نگرانی سے پتہ چلا کہ فروا مجھ سے جیلس فیل کرتی تھی، اور جب اسے پتہ چلا کہ اسلام مجھ سے محبت کرتا ہے نہ کہ فروا سے، تو وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پائی اور اس نے مجھے اور اسلام کو دور کرنے کے لیے یہ بات سب میں پھیلا دی کہ اسلام مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مجھے یہ سن کر ذرا بھی اعتبار نہیں آ رہا تھا کہ فروا اس حد تک جا سکتی ہے۔ میں نے اسلام سے مل کر ساری بات کلیئر کر لی تھی۔ جیسے ہی فروا کو پتہ چلا کہ ہم دونوں دوبارہ سے ملنے لگے ہیں، وہ اس بات کو برداشت نہ کر پائی اور اس نے خودکشی کرنے کا سوچ لیا۔ اس طرح اسے اپنی کی ہوئی غلطی کی سزا خود ہی مل گئی تھی۔ میری ماں نے مجھے ٹھیک ہی کہا تھا کہ کسی پر اس حد تک اعتبار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو اندھا ہی سمجھ لے۔ میں نے اپنی دوست پر اندھا اعتبار کیا تھا، لیکن میری دوست نے شاید یہی سمجھ لیا تھا کہ میں واقعی اندھی ہوں۔ آج کل کے زمانے میں ہمیں کسی پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں واقعی اندھا سمجھ لیں۔ کسی پر بھی بھروسہ کرنے سے پہلے انسان کو ایک دفعہ ضرور سوچ لینا چاہیے۔ مزید اچھی کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی کہانی آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔